آپ ہر وقت اداس کیوں رہتی ہیں؟ کبھی آپ نے خود سے بھی پوچھا ہے آپ اپنی پرواہ کیوں نہیں کرتی؟ آپ سب کو خوش کرتی ہیں اور سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن جب بات آپ کی اپنی آتی ہے تو کوئی بھی آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا۔ تو میری پیاری بہنوں، آپ اپنی خوشی کے لیے، اپنی سیلف ریسپیکٹ کے لیے، یہاں تک کہ اپنی پہچان بھی آپ دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں۔ وہ جیسے چاہتے ہیں آپ سے ٹریٹ کرتے ہیں اور آپ چپ چاپ برداشت کرتی رہتی ہیں، صرف اس لیے کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ ایک بات یاد رکھیں، جن لوگوں کے لیے آپ خود کو ختم کر رہی ہیں وہ آپ کی زندگی میں اتنی قدر نہیں کرتے جتنی آپ ان کی کرتی ہیں۔ تو آخر کب تک میری پیاری بہنیں آپ اپنے آپ کو اگنور کرتی رہیں گی اور دوسروں کے لیے جیتی رہیں گی؟ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور اس پیاری سی دعا کے ساتھ آج کے ولاگ کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رکھے۔ آج کی ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنی ڈیلی کی روٹین، اور اس کے علاوہ ہم بہت ہی اہم ٹاپک پر بات کریں گے۔ اور آج میں نے چھوٹی موٹی چیزیں بھی بچوں کے لیے خریدی ہیں، تو وہ چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو میری پیاری بہنوں، آج میں آپ سے ایک سوال کروں گی، کیا آپ کا کوئی خیال رکھتا ہے؟ کیا آپ کی پرواہ بھی کوئی کرتا ہے؟ اس لیے آپ کو تھوڑا سا سمجھدار بننے کی ضرورت ہے۔ آپ اتنا اچھا نہ ہوا کریں، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کی پرواہ نہیں کرتے۔ آج کی ویڈیو بھی اسی بارے میں ہے۔ اپنی قدر کریں، اپنی عزت کریں، خود سے محبت کریں۔ آپ ہر اس شخص کو خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہیں جو آپ کا اپنا ہی نہیں ہے۔ آپ دوسروں کے ساتھ دوستی میں اتنی مصروف ہیں کہ آپ خود کو بدحال کر رہی ہیں، آپ خود کو بھول چکی ہیں۔ آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ تو میری پیاری بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک ہی کمرے میں ہوتے ہیں اور ایک ہی بستر پر بیٹھتے ہیں، اور لیکن اتنا نزدیک ہوتے ہوئے بھی وہ دور ہوتے ہیں۔ ان کے درمیان میں اتنی دوریاں آ جاتی ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ دوریاں کس وجہ سے ہیں، اور کیا ایسی وجہ ہے جو ان دونوں میاں بیوی کو آپس میں دور کر رہی ہے۔ حالانکہ نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی جھگڑا، کوئی بات بھی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی میاں بیوی کا تعلق بالکل پہاڑ جیسا بن جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ آپ کو اپنے سسرال والوں کے ساتھ کوئی بات بھی شیئر نہیں کرنی چاہیے، اور شوہر اور بیوی کے درمیان میں ہونے والی کئی ناراضگیاں ہوتی ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان چھوٹی چھوٹی کئی باتیں ہو جاتی ہیں، اور ان کی ناراضگی کی وجہ بھی اکثر آپ خود ہی ہوتی ہیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، دل میں بہت سی شکایت جمع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کوشش کیا کریں کہ اپنے شوہر کے ساتھ آپ کو جو بھی اختلافات ہوں، جو بھی شکایات ہوں، اسے اپنے کمرے تک محدود رکھیں، کیونکہ جب یہی باتیں آپ باہر نکالتے ہیں تو معاملات مزید خراب ہوتے ہیں، اور اسی لیے لڑائی جھگڑے بھی بہت زیادہ ہونے لگ جاتے ہیں، اور میاں بیوی کے درمیان میں دوریاں بھی آتی ہیں۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی گھر بسانا ہے، گھر اجاڑنا نہیں ہے۔ اچھا جی، میری بہت ساری بہنیں اکثر ایسا کرتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کی غیبتیں، اس کی جتنی بھی برائیاں ہیں دوسروں سے جا کر کرتی ہیں، اور یہ بہت غلط بات ہے۔ دوسرے اس ٹائم تو ہمارا جو ہے دکھ بانٹ لیتے ہیں، لیکن ہماری اس سچویشن میں کو بہت زیادہ یعنی کہ کم نہیں کر سکتے، اور جو حالات ہیں اس کو بھی جو ہے اچھا نہیں کر سکتے۔ تو کوشش کیا کریں اپنے تمام گلے شکوے اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ واحد ذات ہے جو اس مسئلے کا حل نکال سکتی ہے۔ جو لوگ آپ کے شوہر کے شکوے شکایات سنتے ہیں، ان کی غیبتیں سنتے ہیں، پھر بعد میں وہی لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے برائی بھی کرتے ہیں، تو اس لیے کوشش کیا کریں اور لوگوں کو موقع نہ دیا کریں۔ جو بھی مسئلے مسائل ہیں میاں بیوی آپس میں ہی سلجھا لیا کریں۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے شوہر سے بات کریں تو آرام سے بات کریں، اور آپ کا لہجہ بالکل نرم ہونا چاہیے، بالکل سخت آواز میں اور اونچی آواز میں بات مت کیا کریں۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ وہ آپ کے شوہر ہیں، آپ شوہر نہیں ہیں ان کی، آپ ان کی بیوی ہیں۔ اور جب آپ کے شوہر باہر سے آتے ہیں تو ان سے آپ کوئی بات مت کیا کریں، شکوے شکایات کچھ بھی ایسا مت کہا کریں جس سے ان کو مزید غصہ آئے اور مزید ان میں چڑچڑاپن زیادہ ہو۔ اس سے یہ ہے کہ اگر آپ اس طرح کی باتیں ان سے کرتی ہیں، ان کو غصہ دلاتی ہیں، تو وہ آپ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں اور آپ کو اگنور کرتے ہیں بہت زیادہ، اور ان کا یہ رویہ پھر آپ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اچھا، میری بہت سی بہنوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ شوہر میں ہر وقت عیب نکالتی رہتی ہیں، اور انہیں کہتی ہیں کہ فلاں کا شوہر ایسا ہے، آپ ایسے ہیں، یعنی کہ کمپیریزن بہت زیادہ کرتی ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ اپنے شوہر کا کمپیریزن کسی اور سے مت کیا کریں،
اس ٹائم تو وہ یہ بات سن لیتے ہیں، لیکن ان کو اندرونی طور پہ انہیں یہ بات بہت ڈسٹرب کرتی ہے، اور یہ اچھا بھی نہیں لگتا کہ آپ دوسروں کے شوہر کی اچھائیاں ان کے سامنے بیان کریں اور آپ ان کو ہمیشہ برا کہتی رہیں۔ اچھا میری پیاری بہنوں، آپ کوشش کیا کریں کہ آپ اپنے شوہر کی ہر وقت تعریف کرتی رہا کریں۔ اگر آپ ان کی تعریف ہر وقت کرتی رہیں گی تو آپ دیکھیں گی کہ انہیں ایک بہت بڑا جو ہے بدلاؤ آئے گا، بہت بڑی چینجنگ آئے گی ان میں، اور ان کا رویہ، ان کا جو ہے بیہیویئر آپ کے ساتھ بہت حد تک بہتر ہو جائے گا۔ اچھا جی، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آپ کوشش کیا کریں کہ اپنا جو ہے کوشش کیا کریں آپ جو ہے نا اپنی مرضی جو ہے ان پر مسلط مت کیا کریں۔ آپ ان کو جو ہے فریلی اسپیس دیا کریں کہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے پیرنٹس سے ایزیلی بات کر سکیں۔ ہر وقت ان کے ٹو میں نہ لگا کریں کہ وہ کس سے بات کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، اتنے گھنٹے انہوں نے وقت گزار لیا ان کے ساتھ، اور اس کے علاوہ ان کے موبائل فون بھی بالکل چیک مت کیا کریں۔ اس سے بھی آپ کی لائف بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اچھا کچھ میری بہنوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کرتی رہتی ہیں، بار بار جو ہے اپنے شوہر کو یعنی کہ غصہ دلاتی رہتی ہیں، ان کو ٹیز کرتی رہتی ہیں، تو ایسا جو ہے بہت زیادہ آپ غلط کرتی ہیں۔ تو کم از کم جو ہے کوشش کیا کریں، اگر ایک دفعہ آپ نے بات کر لی ہے تو اسی بات کو بار بار نہ کہا کریں، اور اس سے بھی ان کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور چڑچڑاپن آتا ہے، اور وہ جو ہے آپ سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، آپ کی بات سننا تک گوارا نہیں کرتے۔ اگر ایک بات آپ غصے سے کریں گی، اپنے سخت آواز میں، سخت لہجے میں کریں گی، تو الٹا وہ آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیں گے۔ اگر وہی بات آپ آرام سے کریں گی، نرم لہجے میں کریں گی، آپ کا رویہ بالکل سافٹلی ہوگا، تو آرام سے بات مان جائیں گے۔ اچھا جی، ایک اور اہم بات میری پیاری بہنوں، آپ کوشش کیا کریں کہ جب آپ کے شوہر گھر آتے ہیں نا، تو بہت ساری بہنیں تھکی ہوئی ہوتی ہیں، ان کا حلیہ بالکل ماسیوں والا ہوتا ہے، اور ان کے جو ہے کپڑوں سے عجیب سی اسمیل سی آ رہی ہوتی ہے۔ تو جب بھی آپ کے شوہر آتے ہیں تو آپ صاف ستھری رہا کریں، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھا کریں، اپنے آپ کو مینٹین رکھا کریں، کیونکہ شوہر کو بھی یہ اچھا لگتا ہے کہ اس کی بیوی صاف ستھری رہے۔ میں نے بہت سی ایسے بہنیں دیکھی ہیں کہ گھر صاف ستھرا کریں گی، اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنا بھول جائیں گی، بچے بھی صاف ہوں گے، گھر بھی صاف ہوگا، کھانا بھی ریڈی ہوگا، لیکن خود وہ ریڈی نہیں ہوں گی۔ اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بہت زیادہ جو ہے ڈانٹنے لگ جاتی ہیں شوہر کو دیکھتے ہی، کہ ہم نے بہت زیادہ جو ہے آج کام کیا ہے، ہم نے بچے سنبھالے ہیں، ہم نے گھر سنبھالا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ یہ جو ہے اس طرح کی باتیں اپنے شوہر کے سامنے مت کیا کریں۔ اور کچھ میری بہنیں تو سر پہ جو ہے دوپٹہ یا پٹی لپیٹ لیتی ہیں کہ ہماری طبیعت خراب ہے، ہم تھک چکے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، تو اس چیز کا جو ہے اپنے ریئلائز جو ہے اپنے شوہر کو کرواتی ہیں۔ حالانکہ وہ یہ نہیں دیکھتی کہ شوہر بھی تو سارا دن جو ہے کام کر آیا ہے، کما کر آیا ہے ان کے لیے، تو اس چیز کا خاص طور پر جو ہے ان کو خیال رکھنا چاہیے۔ اچھا اکثر میری بہنیں یہ گلے شکوے کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر جو ہے وہ باہر دوسری عورتوں کو دیکھتے ہیں، ان میں جو ہے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، ہماری تعریف نہیں کرتے، اور اس طرح کی باتیں سب۔ تو اس کی مین وجہ یہی ہے کہ آپ صاف ستھری رہا کریں، ہر وقت تیار رہا کریں، اچھے کپڑے پہنا کریں، کیونکہ یہ چیز جو ہے آپ کی ازواجی زندگی کو کافی خوشگوار بنا سکتی ہے، اس سے میاں بیوی کا تعلق اور بھی مضبوط ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، اور شوہر کو بھی یہ دیکھنا اچھا لگتا ہے کہ اس کی بیوی اچھی لگ رہی ہے، صاف ستھری لگ رہی ہے، ہر چیز مینٹین ہے۔ اگر آپ بھی ان سب باتوں پر 21 دن تک عمل کر لیتی ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے شوہر میں بہت زیادہ چینجنگ آئے گی، اور جو ایسے شوہر ہیں کہ جو اپنی بیویوں سے بات تک گوارا کرنا پسند نہیں کرتے، تو آپ کے خود ہی ساتھ بیٹھیں گے، خود ہی آپ سے باتیں کریں گے، خود ہی آپ سے ہر بات ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اور اپنے ہر بات جو ہے جو آپ کے دل میں ہو وہ اللہ تعالیٰ سے شیئر کرنی ہے۔ تو آپ لازمی فرق دیکھیے گا، یہ 21 دن کا چیلنج ہے۔ اگر آپ اس چیلنج پر عمل کرتی ہیں تو کمنٹ سیکشن میں اسی ویڈیو میں ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ کی لائف میں فرق پڑا ہے یا نہیں پڑا، اور انشاءاللہ دیکھیے گا کہ 21 دن کے اس چیلنج کے بعد آپ کی لائف میں بہت بڑی چینجنگ آئے گی۔ تو جی میری پیاری بہنوں، آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے پیاروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔